اس کوٹا سسٹم نے سندھ میں ایسی نفرت کو جنم دیا کہ جب پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں آئی اور کولیشن گورنمنٹس بنی جام صادق علی کی یا ارباب غلام رحیم صاحب کی حکومت بنی اور مہر صاحب کی حکومت بنی، لیاقت جتوئی کی حکومت بنی، لیاقت جتوئی کی، مہر صاحب کی اور ارباب رحیم کی، جام صادق علی مرحوم کی حکومتیں بنی، تو ان کا جو پینل جیتا تھا اس کی سیٹیں جو تھیں وہ ایم کیو ایم سے کم تھیں سندھ اسمبلی کے اندر. میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ لیکن ایم کیو ایم کی سیٹیں واحد تنظیم کی حیثیت سے سب سے زیادہ تھیں، لیکن کسی مہاجر کو وزیر اعلیٰ سندھ نہیں بننے دیا گیا. آج تک فوجی جرنیلوں آج مجھے بتائیں کہ 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی نے کیا اس لیے منظور کروائی تھی کہ صوبوں کو حقوق ملیں گے تو سندھ میں وڈیرے اور جاگیردار غنڈہ راج قائم کر دیں گے؟ میں کئی تقریروں میں جو سنتا رہا ہوں اس وزیر اعلیٰ کا، جو اس کے دور میں، اس کے باپ کے دور میں اور بے نظیر بھٹو کے دور میں مہاجروں کا ایک ایک دن میں 50 25 ساتھیوں کا قتل کیا جاتا تھا، پکڑا مارا. نصیر اللہ کے بابر کے بیان ریکارڈ پر موجود ہے جو وزیر داخلہ تھا کہ عدالتوں میں بھیجنے کا تو ہمارا کوئی، ہم بلیو ہی نہیں کرتے، ہم تو اس پہ یقین رکھتے ہیں، پکڑو مارو. اور دہشت گرد کون؟ کس کو بنایا؟ جو دہشت گردی کا شکار ہمیشہ ہوتا رہا. کون؟ مہاجر اور اس کی نمائندہ جماعت، اے پی ایم ایس ہو یا متحدہ قومی موومنٹ ہو، ہر دور میں اس کو دبایا جاتا رہا، ہر دور میں اس کو دبایا جاتا رہا.